یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں ہوئے شہید 72 اسی محرم میں کسی کی گود لٹی اور کسی کی ماں گجڑی کسی کی گود لٹی اور کسی کی ماں گجڑی کٹا امام کا جب سر اسی محرم میں اور تماچے سمر کے کھائے یتیم بچی نے تماچے سمر کے کھائے یتیم بچی نے چھنے سکینہ کے گوہر اسی محرم میں اور خود اپنے لاحل کا پوچھا ہر ایک سے لینے کو خود اپنے لاحل کا پرسا ہر ایک سے لینے کو بطول جاتی ہے گھر گھر اسی محرم ارباب اعضاء کربلا کے شہیدوں کے ماتم داروں اور 72 شہدائے کربلا کے سوگواروں یہ اتنا بڑا مجمع آج شہید کربلا کے ان اصحاب باوفا اور انصار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی نصرت امام علی مقام کے لیے میں بھی آ رہا تھا میں نے دیکھا بہت دور دور تک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً اگر آپ کے دلوں میں حسین غریب کی سچی محبت نہ ہوتی تو اس خراب موسم میں اور اس گرم موسم میں اتنی دیر تک بیٹھ کے آپ کبھی ذکر مصائب شہدائے کربلا کا انتظار نہ کرتے ہاں یقیناً ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے ہر ایک کے دل میں خواہش اور آرزو ہوتی ہے سب چاہتے ہیں کہ مولا کی مجلس برپا کی جائے اور مجلس حسین میں شرکت کیا جائے میں آپ کی خدمت میں مصائب کے گوشے کے پہلے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں ادھر ہلال ماہ محرم نمودار ہوا ادھر ہم نے گھروں میں فرش عزا بچھا دیا اور عزا خانے سجا دیے سب کی تمنا ہوتی ہے کہ زہرا کو اپنے گھر مہمان بنائیں گے اور بلائیں گے ارباب عزا ہم نے پہلی محرم کو جن مہمانوں کو اپنے گھر بلایا تھا یہ رات انہیں الوداع کہنے کی آ گئی اب کل سے ہمارے عزا خانے سونے ہو جائیں گے ہمارے گھر سناٹوں سے پسرے ہوں گے اور وہ رونقیں چلی جائیں گی اور وہ کیفیتیں نظر نہ آئیں گی ہر گھر میں مجلس برپا ہوتی ہے اور سب کی تمنا ہوتی ہے یہاں اتنا بڑا مجمع موجود ہے یہ 72 شہدائے کربلا کمیٹی 72 تابوت کمیٹی اور انجمن حیدری ہلور کے تمام اراکین جس محبت کے ساتھ اتنے بڑے جلوس کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں یقیناً ان کی بھی تمنا یہی ہے کہ جب سال بھر کے بعد آج کی شب آئے گی
تو ہم پھر مہمانوں کی میزبانی کریں گے اور ان کے اپنے یہاں مہمان بلائیں گے۔ جب آپ کی تمنا ہے تو کوئی دنیا میں ایسا سچا حسینی نہیں ہے جس کی تمنا نہ ہوگی۔ آپ سنیں ارباب اعضاء، کربلا میں رہنے والا ایک خانوادہ تھا اور اس خانوادے کا مزاج یہ تھا کہ ہر برس جب ہلال ماہ محرم نمودار ہوتا تھا تو وہ اپنے گھروں میں صف اعلیٰ بچھاتے تھے اور آنے والوں کی خوب ضیافت کرتے تھے۔ 10 روز تک مہمان بناتے تھے، انہیں خوب کھانا کھلاتے تھے، ہر طرح سے مہمانی کیا کرتے تھے۔ مگر ارباب اعضاء 10 روز کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے جب محرم گزر جاتا تھا تو پھر وہ سال بھر تک آپ میری طرف دیکھتے رہے تاکہ میں اپنی یہ بات آپ تک پہنچاؤں۔ میں نے مسلسل عرض کیا ہے، مصائب کربلا سننے کی چیز نہیں ہے، مصائب کربلا محسوس کرنے کی چیز ہے، اور جب آپ محسوس کریں گے اور جتنا محسوس کریں گے اتنا گریہ کا حق ادا ہوتا رہے گا۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ روایت عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں گریہ کے لیے۔ ارباب اعضاء وہ خانوادہ تھا جو ہر برس ایام اعضاء آتے ہی اہتمام کرتا تھا، مہمانوں کو اپنے گھر بلاتا تھا اور ان کی ضیافت کیا کرتا تھا۔ مگر ایک برس ایسا آیا کہ جب اس کے پاس مہمانوں کی ضیافت کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے گھر میں سامان نہیں تھے، اس کے گھر میں اسباب نہیں تھے، اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اور وہ مولا کا زادار تھا۔ وہ سوچتا رہ گیا اب کے برس ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر محرم آئے گا تو ہم کیسے فرش ادا بچھائیں گے، ہم کیسے شہزادی کو مہمان بنائیں گے، کیسے شہزادی کے مہمانوں کی ضیافت کریں گے۔ وہ اسی سوچ اور فکر میں مسلسل لمحات گزارتا رہا۔ اب منظر یہ ہے کہ راتوں کو سوتا تھا، اس کی آنکھوں کی نیند اجڑ گئی اور وہ یہ سوچتا تھا کہ لوگ اگر آ کے ہم سے پوچھ لیں گے کہ اس برس تمہارے یہاں مجلس شروع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا جواب دیں گے، ہمارے پاس تو کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ یہ سوچتے سوچتے یہاں تک کہ سال بھر گزرتے ماہ ذی الحجہ آ گیا۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو اس نے سوچا اب تو 1 مہینہ بچا ہے اور ہماری مفلسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی انتظام اور اہتمام نہیں ہے، کیا ہم اس بار شہزادی کو مہمان نہ بلا پائیں گے؟ اس تصور میں اس کے 15 روز اور گزر گئے۔ اب یہاں سے رونے والوں سنو اور میری مائیں بہنیں بھی سنیں۔ 15 روز جب گزر گئے، ذی الحجہ کی 15 تاریخ آ گئی تو ایک مرتبہ اس نے اپنی زوجہ سے کہا اب تو کوئی صورت نہیں ہے مجلس برپا کرنے کی، ایک کام کرو، یہاں سے کہیں ہجرت کر جاتے ہیں، ہم کربلا چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں نہیں رہیں گے تو کوئی ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ آپ کے یہاں مجلس ہے کہ نہیں ہے۔ اس شرمندگی میں مبتلا تھا۔ زوجہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کہیں ہجرت نہ کیجئے، میں ایک بات کہتی ہوں آپ اس پہ عمل کیجئے۔ کہا کیا؟ کہا باب الحسین پر چلے جائیے، غازی عباس کے روضے پر جائیے اور جا کر کے باب الحسین پہ اپنی مراد رکھیے۔ ہمیں یقین ہے کہ غازی عباس ہماری دامن کو بھر دیں گے، ہماری مراد پوری ہو جائے گی اور ہم محرم کا انتظام جیسے کرتے تھے ویسے کریں گے۔ اس تصور کے تحت وہ آیا، غازی کے روضے پر بیٹھ گیا اور مسلسل روتا رہا اور فریاد کرتا رہا، غازی ہم آپ کے آقا کے عزاداروں کو گھر میں مہمان بناتے ہیں، ہم ان کی ضیافت کرتے ہیں، اس بار ہم کیا مہمان نہ بلا پائیں گے؟ یہاں تک کہ دعائیں مانگتے مانگتے 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ اب رفتہ رفتہ دن گزر رہے ہیں، اس کے دل کی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ سنو رونے والوں، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ ہلال ماہ محرم نمودار ہو گیا۔ اب جب اس نے چاند دیکھا تو چاند دیکھنے کے بعد روضہ عباس پہ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ خیال آیا ہماری مراد تو پوری نہ ہو سکی، اب غازی عباس نے ہماری بات نہیں مانی، غازی نے ہماری مراد نہیں پوری کی۔ یہ سوچ کر وہاں سے اٹھا اور زری کی طرف رک کر کے کہتا ہے آقا عباس اب ہم آپ سے نہیں مانیں گے۔ رونے والوں ذرا سا استقبال کرنا اب یہاں سے، اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ آقا عباس اب ہم آپ سے نہیں مانگیں گے، آقا ہم نے آپ سے اتنے روز سے مانگا، آپ نے ہماری فریاد پوری نہیں کی، آقا اب ہم آپ کے آقا کے پاس آپ کی شکایت کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے غازی سے مانگا مگر غازی کے دربار سے ہم واپس لوٹ آئے، ہماری مراد پوری نہ ہو سکی۔ یہ کہنے کے بعد وہ جیسے ہی چلا تو اب سنو رونے والوں، ابھی راستے میں تھا، اچانک ایک دکان والے
ने आवाज दी इधर आइए। जब वो करीब गया तो उसने पूरी फहरिस्त उसके हवाले किया और करके कहता है आपने जितना सामान लिखवाया था हमने वो सब घर भेज दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस अफसरों पे मातम करो और बाकी आता राजी मुराद आए हैं, जिसकी जो मुराद हो उसे पूरी करवा लेना, इससे बेहतर मौका नहीं होगा। आंखों में आंसू आ गए हैं ना, तो आप दुआएं मांग लीजिए। मेरी माएं और बहनें भी सुने, और जिनकी आगोश में नन्हे नन्हे बच्चे हैं उन बच्चों को अपनी आगोश में ले करके इस तसव्वुर के साथ कि ये बच्चे हमारे बड़े होंगे तो मौला के आज़ादार बनेंगे, इस तमन्ना और आरज़ू के साथ आइए और अपनी आंखों को नम कीजिए और सुनिए जुमला। वो ये पलट के कहता है आपने जो कुछ सामान लिखवाया था हमने वो सब आपके घर भिजवा दिया, ये लिस्ट लीजिए। अलबत्ता घर जाने के बाद जरा चेक कर लीजिएगा कि सारे सामान आ गए या कुछ रह गया। तो उसने पलट के कहा कि लगे भाई मैंने आपको पैसे नहीं दिए, तो वो पलट के कहता है पैसे भी आपने भिजवा दिए थे, पैसे भी भेज दिए थे, सामान भी मिल गया, पैसे भी दे दिए थे। अब सब कहने के बाद अब ये तेजी के साथ अपने घर की तरफ चला। अब तारीख कहती है कि जब वो अपने दरवाजे पे तेजी के साथ आया और आने के बाद दरवाजा खुला, खोल करके अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होकर के अपनी ज़ौजा के करीब आया। ज़ौजा कहती है आपके पास कैसे इंतजाम हुआ, आपने ये सामान कैसे भिजवा दिया, आप तो इतना परेशान थे। देखिए मैं कहती थी ना कि गाजी अब्बास के पास जाइए, अब्बास किसी के मुराद को रद्द नहीं करते। ये कहने के बाद उसके शौहर ने पलट के कहा बस इतना बताओ ये सामान लेकर कौन आया था। उसने कहा मुझे नहीं पता कौन लाया था, बस मैंने देखा कि एक सवार था जो सामान को लेकर आया और उसके साथ साथ एक जवान था, वो सामान उठाता जाता था, अंदर रखता जाता था, और जो सवार घोड़े पर था वो कहता जाता था अकबर ये सामान भी रख दो, अकबर। वो कहता जाता था अकबर ये सामान भी रख दो, अकबर ये सामान भी रख दो, ये सामान भी रख दो, वो कहता जाता था। और वो सारे सामान रखा, रखने के बाद वापस चला गया। एक मर्तबा शौहर पलट के कहता है वाह रे मेरा गाजी अब्बास, आज हमें यकीन हो गया तुम अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं बनना दे। गाजी अब्बास के अज़ादारों, गाजी अब्बास के मातमदारों, करबला के शहीदों के सोगवारों, बस अब आप रोने के लिए आमादा हो गए। लीजिए आपके सामने शबीहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। आपके सामने जो शबीहें आ रही हैं उन शबीहों में जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा की पहली शबी है। मुस्लिम इब्ने औसजा जो कारी कुरान थे, हाफिज कुरान थे, मौलाए कायनात की खिदमत में बैठते थे और बैठ करके आपने कई बार कुरान मजीद को ख़त्म किया है, मुसलसल तिलावत करते थे। इतना बड़ा कारी कुरान, मगर जब अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में आता था तो वो ये कहता था मौला हम कुरान पढ़ रहे हैं, आप सुनते रहिए ताकि हमारे कुरान की इस्लाह होती रहे। अरबाब आज़ा मस्जिद कूफा में आप मुसलसल बैठते थे, बड़े अजीब साहबी थे। आप रोने के लिए आमादा है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक रास्ता बना दीजिएगा, शबीहें आराम आराम से गुजरेंगी और मैं शबीहों का तारुफ कराता रहूँगा। अलबत्ता आपका दस्तूर ये रहा है कि आपने हमेशा तकरीर सुनी है, आप इधर मुतवज्जे रहिएगा, शबीहों को गुजरने दीजिएगा अपने रास्ते से। और ये शबीहें जब यहाँ से निकल कर शाहराहों से होती हुई जाएंगी, आप बाद में उसकी ज़ियारत भी करेंगे, आप इंशाल्लाह दस्तबोसी भी कर लेंगे, आप चूम भी लेंगे। मगर अभी आप इनके मसाइब सुन लीजिए। हमारा हक बनता है ना कि कम से कम साल में एक बार इन 72 शहीदों का नाम तो हमारी जबान पे जारी हो जाए जिन्होंने हुसैन की मोहब्बत में अपनी जानें कुर्बान कर दी। रवायतों में मिलता है जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ये वो सहाबी हुसैन है कि जो हाफिज कुरान और ज़ईफुल उम्र था, ज़ईफी के बावजूद बड़ा आबिद और ज़ाहिद था। रवायत बताती है कि मस्जिद कूफा में आपका एक सुतून था और सुतून के पास दिन रात बैठकर आप इबादतों में बसर किया करते थे और इबादत इतनी करते थे कि वो सुकून आपके नाम से मशहूर हो गया था। और लोग कहा करते थे
اگر کسی کو مسلم ابن سجا سے ملنا ہے تو وہ کوفے میں چلا جائے، مسجد کوفہ میں، اور جا کر فلاں ستون کے پاس بیٹھ جائے، وہاں مسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیجیے ارباب اعضاء، مسلم ابن سجا کے ساتھ ساتھ اب آپ کے سامنے جو شبیہ آ رہی ہے وہ جناب عبداللہ ابن بشر خشبی کی شبیہ ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی نحشر سے تھا، آپ انتہائی باصفا تھے، انتہائی خلیق تھے، آپ جو ظاہر تھے، مولا کائنات کی صحابیت کا شرف حاصل تھا۔ اس کے بعد کربلا میں والد ہوئے ہیں اور امام حسین اسلام کی محبت میں اور امام کی نصرت میں اپنی جان قربان کی ہے۔ جب شبیہیں آ رہی ہیں تو میں شبیہ لانے والوں سے اور منتظمین سے گزارش کروں گا کہ میں جن شبیہوں کا تعارف کرا رہا ہوں ان شبیہوں کو آپ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے پیش کرتے رہیے۔ ہم فہرست کے مطابق شبیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو شبیہ آ رہی ہے وہ شبیہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شبیہ ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی کون ہے؟ یہ وہ حسین کا باوفا ساتھی اور صحابی ہے کہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ آیا تھا اور تنہا نہیں آیا تھا، تنہا نہیں آئے تھے عبداللہ، بلکہ عبداللہ اپنی زوجہ کے ساتھ بھی آئے تھے، اور اپنی زوجہ کے ساتھ بھی آنے کے بعد آپ نے نصرت امام میں اپنی جان قربان کر دی۔ اور میں ذرا سی گزارش کروں گا منتظمین سے کہ ہمارے پاس جو فہرست ہے برائے مہربانی آپ اسی فہرست کے حساب سے شبیہوں کو بھیجتے رہیے۔ ہم فہرست کی طرف دیکھ کر کے شبیہوں کا تعارف کراتے رہیں گے اور آپ شبیہ اسی اعتبار سے بھیجتے رہیے۔ آپ کے سامنے جناب عبداللہ ابن بشر خشبی کی شبیہ گزر گئی، اس کے بعد جناب قاسم ابن حبیب ازدی کی شبیہ گزر گئی۔ یہ کوفے کے رہنے والے تھے اور جب یزید کے لشکر پہ لشکر چلا رہا تھا کوفے سے کربلا کی طرف تو آپ اس لشکر میں داخل ہوئے، اور اس لشکر میں داخل ہونے کے بعد آپ بھی والد کربلا ہوئے اور امام علی مقام پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے حضرت عمرو ابن سہراوی کی شبیہ ہے۔ آپ قبیلہ بنی سہراوی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زید بن سبیل کی شبیہ ہے۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے کربلا میں آ کر امام علی مقام کی نصرت میں اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ ارباب اعضاء، ان شبیہوں کو آپ دیکھ رہے ہیں مگر دیکھیے صرف نہیں، تصور میں یہ لائیے کہ یہ کن کی شبیہ جا رہی ہے۔ یہ ان اصحاب باوفا کی شبیہ ہے کہ جنہوں نے اپنے امام سے وعدہ کیا تھا، مولا ہماری جان رہے یا نہ رہے مگر ہمارے جیتے جی آپ کے خیام کی طرف کوئی آنچ نہیں آ سکتی اور کوئی ایک تیر نہیں آ سکتا۔ آپ کے سامنے جناب حرش سعد بن حرش کی شبیہ آ رہی ہے۔ اب مجھے دیکھنا پڑے گا، آپ مولا کائنات کے غلام تھے اور مولا کائنات کی غلامی کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ میں بار بار منتظمین سے کہتا ہوں برائے مہربانی آپ سال بھر کا موقع رہتا ہے، اتنا انتظام تو آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس جو فہرست دی ہے میں نے کہا تھا میں اس کے مطابق پڑھوں گا، مگر شبیہ اگر بے ترتیب آئیں گی تو مجھے پڑھنے میں دشواری ہوگی۔ شبیہ کسی اور کی آئے میں ذکر کسی اور کا کروں یہ بات مناسب نہیں ہے، لہذا میرے سامنے جو شبیہ کی فہرست ہے اس کے اعتبار سے شبیہ آئے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اب جو آپ کے سامنے شبیہیں آ رہی ہیں ان شبیہوں کے بارے میں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور تھی، ایک مرتبہ شہزادی زینب سلام اللہ نے ایک سوال کر لیا، ذرا سا رک جائیے 2 منٹ کے لیے۔ سوال کر لیا جناب زینب نے، بھیا کیا تم نے اپنے اصحاب باوفا کو آزما لیا ہے، تم نے پہچان لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب موت کا بازار گرم ہو تو یہ تمہیں تنہا مقتل میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ حسین کے مظلوم کی ماجائی کی یہ آواز حسین کے انصار کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ حسین کے سارے اصحاب اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے حسین کی بہن زینب کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، ہماری وفاداری پر اعتبار نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد سارے صحابہ کرام اکٹھا ہوئے اور انہوں نے مولا سے ہاتھوں کو جوڑ کر اس کی مولا بس اجازت دے دیجئے، اگر اجازت مل جائے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ کے آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے۔ لیجیے ارباب اعضاء، اب آپ کے سامنے حضرت نافع ابن ہلال جملی کی شبیہ آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ حسین کا کون ساتھی ہے؟ یہ وہ بڑا معتبر صحابی امام علی مقام کا کہ جس نے امام علی مقام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ حد یہ ہے، روایت بتاتی ہے کہ رات کی تاریکی میں امام علی مقام خیمے سے نکلے اور مقتل کی طرف جانے لگے۔ جب مقتل کی طرف جانے لگے اب آپ آمادہ ہے رونے کے لیے، میں 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں جناب نافع ابن ہلال کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شبیہ ذرا سا 1 منٹ کے لیے آپ روک دیجئے، پھر میں نصائب کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نافع ابن ہلال ہے، حسین علی مقام
مقتل خیمے سے نکلے ہیں, مقتل کی طرف جا رہے ہیں. اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام مقتل کی طرف پہنچے ہیں نا, تو امام نے محسوس کیا کہ پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے. اب جو امام نے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں ہے, امام کا یہی باوفا ساتھی نافع ابن ہلال آ رہا ہے. اب جو نافع کو دیکھا تو امام نے پلٹ کے کہا, نافع تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ میں تو تنہا نکلا تھا, میں تو مقتل کا جائزہ لینے کے لیے جا رہا تھا. تو نافع کہتے ہیں, مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم موجود رہیں اور ہماری موجودگی میں آپ تنہا مقتل کی طرف چلے جائیں؟ مولا اگر کسی دشمن آپ کے اوپر حملہ کر دیا تو ہم بیوی کو کیا جواب دیں گے؟ اس تصور کے تحت وہ آ گئے. تو امام نے نافع کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کر کہتے ہیں, نافع چاہ ہی گئے ہو تو آؤ ہمیں تمہیں مقتل کی تصویر دکھاتے ہیں. یہ کہہ کر کے نافع کا ہاتھ تھام کر امام غریب مقتل کی طرف لے گئے ہیں اور ایک ایک زمین پر اشارہ کرتے جاتے ہیں. نافع پتہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا 18 برس کا کڑیا جوان ایڑیا رگڑ رگڑ کے شہید ہو جائے گا. نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لال تیروں سے جلدی ہو کر کے فرس کے ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں اور محمد کے لاشیں خاک و خون میں غلطہ ہوں گے. نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قوت بازو ابو الفضل عباس اپنے دونوں بازوؤں کو کٹائے سو رہا ہوگا. نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے ہاتھوں پر اپنے ششماہے کو لے کر پانی کا سوال کر رہا ہوگا اور ایک تیرے سے شعبہ آئے گا اور میرے ششماہے کے گلے پہ لگے گا. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ نافع کی کان کہیں اور گئے. امام نے پوچھا, نافع کیا سن رہے ہو؟ نافع نے آواز دی, آقا ذرا ٹھہریے, دیکھیے ادھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین نے کہا, نافع اب آگے تو نہ بڑھا, یہ کوئی اور نہیں ہے, مقتل میں ہماری ماں فاطمہ, ہماری ماں فاطمہ جزاکم اللہ. آپ نے دیکھا جناب جنازہ بن قابل حق کی سواری گئی, آپ رسول کی زیارت کا شرف حاصل کر چکے تھے, کوفے سے تعلق رکھتے تھے. جناب حنظلہ بن اسد شیبانی کوفے کے مشہور اور معتبر سیاح اور قاری قرآن تھے. جناب عفا بن سرد ڈھولی مقام جنیت تعلق تھا, امام کے ساتھ آئے اور جامع شہادت نوش فرمایا. اب دیکھیے جو شبیہ آ رہی ہے, یہ شبیہ جناب اب وہ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی شبیہ ہے. آپ کو پتا ہے یہ وہب کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں. تاریخ بتاتی ہے جناب وہب امام علی مقام کے وہ ساتھی ہیں کہ جب حسین کا خیمہ نصب ہوا ہے تو حسین کے خیمے کے سامنے ایک خیمہ اور نصب ہوا. وہ خیمہ کس کا تھا؟ یہ وہب کلبی کا خیمہ تھا. وہب کلبی کے خیمے میں بہت افراد نہیں تھے, ایک ضعیف ماں تھی اور ایک نو بیاہتا دلہن تھی. چھوٹا سا خیمہ, چھوٹے سا قبیلہ تھا اور اس قبیلے میں ایک مرتبہ ماں کہتی ہے, میرے لال یہ سامنے جو لوگ ہیں ذرا جا کے دریافت کرو یہ کون لوگ ہیں. وہاں آئے پوچھا, میری ماں نے پوچھا یہ آپ کون ہے؟ جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں نا تو آگے سے آواز آتی ہے خیمے سے, وہاں جاؤ اور اپنی ماں کو بتا دو ہمیں حسین کہتے ہیں, ہم فرزند رسول الثقلین ہیں. اتنا سننا تھا. وہاں واپس آئے, آگے کہتے ہیں ماں یہ نبی مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے, عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا, آیا کرے حسین پر جبینہ نیاز کو ختم کر دیا. اب ماں کہتی ہے سب سے پہلے تم جانا اور جامع شہادت نوش فرمانا. وہب نے اجازت طلب کی. وہب مقتل میں آئے, راوی کہتا ہے کہ ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ وہب کی انگلیاں شہید ہو گئی, انگلیوں سے خون ٹپکنے لگا. جناب وہب مقتل سے واپس اپنے گھر آئے. اب جو ماں نے دیکھا تو ماں پلٹ کے کہتی ہے وہب واپس چلا جا, جب تک سر نہ کٹا دے میں تیری قربانی کو قبول. اللہ اللہ, ذرا ماہوں کا جذبہ تو دیکھیے, ہم تیری قربانی کو قبول نہیں کریں گے. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہاں پھر پلٹ کر آئے. اب جو پلٹنا چاہتے تھے رونے والوں, اب میری مائیں اور بہنیں بھی میری طرف متوجہ ہو کر اس جملے کا استعمال کریں. ارے کسی گھر میں جب کوئی نئی دلہن آتی ہے نا تو گھر والوں کو اس سے بڑا پیار ہوتا ہے, مگر یہ وہاں کا گھرانہ تھا جہاں زوجہ چلتے چلتے کہہ رہی ہے وہاں تم مقتل جا رہے ہو تو ایک کام کرو, ہمیں حسین کی ماں جائی زینب کے حوالے کر دو. پوچھا زینب کے حوالے کیوں کرنے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ جب مسلمانوں کا نبی کا نواسا مارا جائے گا تو شہید ہونے کے بعد اس کے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا خیمہ جل جائے. رونے والوں پھر کیا کرو گی؟ ہم زینب کی کنیزی میں چلے جائیں گے تاکہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ زینب کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. اتنا سننا تھا. عجب نہیں قلب زینب نے طلب کے کہا ہو, اے زوجہ وہب تجھے سلام, تجھے کیا پتا کہ ہمارے اوپر کیا گزرنے والا
والی ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. دیجیے مولانا اللہ آپ کے لیے کہاں ادا کر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے جو شبیہ آ رہی ہے وہ شبیہ ہے غلام ابو ذر. جناب جون ابن زبی کی شبیہ ہے. جناب جون اب جناب مولا کائنات کے صحابیت میں تھے اور مولا کائنات نے اپنے ان کے مالک سے جناب جون کو خریدا تھا اور خرید کر کے جناب ابوذر کے حوالے کر دیا تھا. اب یہ جناب ابوذر کی غلامی میں تھے مگر ابوذر کی غلامی میں رہنے کے بعد بھی چونکہ علی کی غلامی کا حق ادا کر چکے تھے لہذا حسین مظلوم کی غلامی کا بھی حق ادا کیا. آپ سنیں گے جب کربلا گرم ہو گئی سارے شہیدوں کا عزل مل گیا مگر جون کو اجازت نہ ملی تو جون نے آ کر ایک جملہ کہا. جون کہتے آقا مجھے پتا ہے چونکہ میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے لہذا آپ ہمیں مقتل میں اجازت نہیں دے رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پاک شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اتنا سننا تھا. حسین نے جون کو اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا جون کو روانہ کیا. جب جون مقتل میں پہنچے ہیں روایت کہتی ہے جون نے مقتل سے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آقا حسین آپ پر ہمارا سلام. حسین دوڑے دوڑے پہنچے. روایت کہتی ہے کہ ابھی جون کے جسم میں جان سلامت تھی. آقا جون کے پاس پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد جون کے سر کو اٹھایا اپنے زانوں پر رکھا اور زانوں پر رکھنے کے بعد جب ہاتھوں میں انگلیوں سے سروں میں انگلیوں سے شانہ کیا تو جون نے آنکھ کھولی اور روایت کرنے کے مرتبہ جلدی سے چاہا کہ اپنے سر کو آقا کے زانوں سے نیچے اتار لیں. حسین نے کہا جون کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا میں ہوں غلاموں کا سر کبھی آقا کے سر پر زانوں پر نہیں ہوتا. حسین نے کہا جون تمہیں بڑا احساس تھا جاؤ تم جنت میں رسول اللہ سے ملاقات کرنا. اس کے بعد جو شبیہیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ شبیہ ہیں جناب نعیم بن ہلال کی. یہ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ شریک تھے اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ آئے تھے اور جامع شہادت نوش فرمایا تھا. جناب جبلہ علی بن شیبانی کی شبیہ آئی ہے. جناب مسلم کی بیعت کوفے میں کر چکے تھے. اس کے بعد پتہ چلا تو آپ کربلا میں والد ہوئے اور جامع شہادت نوش فرمائی. اس کے بعد مجمع بن عبداللہ عائزی کی شبیہ ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر کے کربلا میں والد ہوئے تھے جس میں ان کے 2 بھائی تھے اور باپ تھے. ان سب کے ساتھ کربلا میں والد ہوئے اور جہاں پہ شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد عبداللہ ابن یزید کی شبیہ گئی ہے. یہ بصرہ کے رہنے والے تھے. یہ بھی والد اور بیٹوں کے ساتھ آئے تھے اور جہاں پہ شہادت نوش فرمایا تھا. حضرات آپ کے سامنے اب جو شبیہ آ رہی ہے وہ جناب ظاہر ابن ابو کندی کی شبیہ ہے. یہ کوفے کے رہنے والے تھے جناب ابو کے غلام تھے اور آپ کو جب پتا چلا کہ حسین کا کربلا قافلہ کربلا میں والد ہو چکا ہے تو آپ نے وہاں بھی جامع شہادت نوش فرمایا. جناب ظاہر ابن ابو کی شبیہ کے بعد آپ کے سامنے جناب انس بن حارث کاہلی کی شبیہ گزری ہے. یہ بھی صحابی پیغمبر تھے اور بہت ہی عظیم صحابی تھے. آپ کو پیغمبر کی صحابیت کا شرف حاصل تھا بلکہ آپ تابعین میں تھے. تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں پیغمبر کو دیکھا بھی ہو اور پیغمبر کے بتائے ہوئے اعمال پہ عمل بھی کیا ہو. انہیں یہ شرف بھی حاصل تھا. یہ وہ اصحاب باوفا ہیں جن پر حسین کو ناز تھا. آپ نے کبھی تصور کیا یہاں سارے کلمہ گو موجود ہیں, حضور کے چاہنے والے موجود ہیں, سرکار کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں ایک بات بتائیے, اصحاب تو نبی کو بھی ملے تھے اور اصحاب حسین کو بھی ملے مگر کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ نبی نے کبھی کہا ہو کہ جیسے صحابہ مجھے ملے کسی کو نہیں ملے؟ نبی نے کبھی نہیں کہا مگر حسین نے کہا جیسے صحابہ مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. حسین نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے حسین نے کہا تھا کہ حسین جانتے تھے ہمارے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن سے ہم چراغ خیمہ گل کر کے کہیں گے چلے جاؤ مگر ان میں سے کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا. اور کربلا کی تاریخ گواہ ہے حسین نے مظلوم نے خیمے کا چراغ گل کر کے کہا کہ چلے جاؤ مگر کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. ان اصحاب باوفا کو اگر ہم سلامی نہ پیش کریں تو کیا کریں؟ آپ سنیں گے روایت بتاتی ہے کہ حسین مظلوم نے ایک مرتبہ کہا ہم سمجھ رہے ہیں کہ تمہیں جانے میں تکلف ہو رہا ہے, ایک کام کرو تم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں تھامو اور ان بچوں کو لے کر کے مقتل چلے جاؤ. ان کو لے جاؤ گے تو کوئی تم پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. تو کہہ دینا ہم آقا کے بچوں کی انگلیاں تھام کے ان کو بچانے کے لیے آئے تھے مگر پھر بھی کوئی نہ گیا. تو اب ایک مرتبہ فرزند رسول نے حجت تمام کی اور ایک جملہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے ہمارے سامنے جانے میں تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے, لو ہم چراغ
راگ گل کر دیتے ہیں. اب چلے جاؤ. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے جب چراغ روشن کیا تو جو پروانہ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھا رہا. البتہ سب نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائی اور تلواریں اٹھا کر اپنی گردن پہ رکھا اور رکھ کے کہتے ہیں آقا اب اور محبت کا کتنا امتحان لیں گے آقا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب آپ کے سامنے جو شبی آ رہی ہے یہ شبی ہے جناب نعمان ابن عمرو راسبی کی شبی ہے. یہ وہ حسین کے صحابی تھے جو 8 محرم کو کوفے سے چلے اور کربلا میں وارد ہوئے اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. امام حسین علیہ السلام کے بہت سے اصحاب ایسے تھے, کچھ مدینے سے چلے تھے, کچھ مکے سے آئے تھے اور کچھ کوفے سے آئے تھے. کچھ راستے میں اثناء راہ امام کی میت میں آئے اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. یہ وہی اصحاب باوفا ہیں جس کو جب خبر ہوئی حسین مظلوم کی غربت کی, وہ جہاں تھا وہاں سے چلا. کوئی یزید کی لشکر میں چھپ کر کے آیا اور کربلا میں وارد ہو کر کے پھر امام علی مقام کی نصرت میں داخل ہو گیا. اب آپ کے سامنے جناب عبد الرحمن ابن رب کی شبی گئی ہے. عبد الرحمن ابن رب کی شبی کے بعد اب آپ کے سامنے جناب عبد الرحمن ابن رب کی شبی گئی ہے. اب میں سمجھ رہا ہوں چونکہ ترتیب میں ہمارے یہاں ممبئی میں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ جگہ کم ہوتی ہے, تابوت رکھ دیے جاتے ہیں, لہذا ترتیب کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام سامعین سے جو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شبی گزرے اور میں نام ان کا نہ لے سکوں تو مجھے آپ معاف فرما دیجیے گا. مگر میں گزارش کر رہا ہوں منتظمین سے کہ پھر میں نے جو آپ کو فہرست دی ہے اسی اعتبار سے آپ شبیہیں نکالیں تو بڑی مہربانی ہوگی تاکہ ہمیں مسائل پڑھنے میں آسانی محسوس ہو سکے. ارباب اعضاء, میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سال بھر میں کربلا کے شہیدوں کی یاد مناتے ہیں, حسین کے ساتھیوں کی یاد مناتے ہیں. مگر جب 72 تابوت برآمد ہوتے ہیں تو 72 تابوت میں ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم کچھ نہ پڑھ کے بھی کم سے کم ان کا نام اپنی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں. یہ ہے حضرت شبیر ابن عبداللہ نیشری کی شبی ہے. جناب شبیر عبداللہ کے جناب علی ابن ابی طالب کے مصاحب میں سے تھے, ساتھیوں میں صحابیوں میں سے تھے, اور آپ نمازی تھے, آپ متقی تھے, آپ پرہیزگار تھے. امام والی مقام کو آپ کے اوپر انتہائی محبت تھی اور وفاداری پر یقین تھا. اس کے بعد جناب نعیم ابن اجلان کی شبی آ رہی ہے. جنگ صفین میں آپ شریک تھے مولا کائنات کی نصرت میں, جام شہادت نوش فرمایا اور بڑے بہادر سبقہ اور بڑے قوی تھے. اس کے بعد تنہا نہیں گئے تھے بلکہ آپ اپنے ہمراہ اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا تھا. اور جنگ صفین کے بعد آپ کربلا میں وارد ہوئے اور آپ نے امام علی مقام کی نصرت میں جام شہادت نوش کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ وہ اصحاب باوفا ہیں کہ جن پر حسین نے ناز کیا اور حسین نے ایک لاش پر پہنچ کر کے وفاداری کو سلامی پیش کرتے ہوئے کہا میرے باوفا تم پر ہمارا سلام. آپ تصور کریں جسے فرزند رسول سلامی پیش کرے, ان کی عظمت اور منزلت کیا ہوگی, ان کا رتبہ اور درجہ اور مقام کیا ہوگا. ارباب اعضاء, میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. کربلا کے جو شہداء ہیں ان شہداء کو صرف آپ ہی سلامی نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ تاریخ سے پوچھیے تاریخ بتائے گی فرزند زہرا حضرت حجت بھی سلامی پیش کرتے ہیں. اور نہ جانے کتنے شہداء اس میں ایسے ہیں جنہیں زیارت ناہیہ میں میرے مولا نے سلامی پیش کی ہے. اب آپ کے سامنے شبی ہے جناب عبد الرحمن ابن عبداللہ کی شبی ہے. بصرہ کے رہنے والے تھے اور آپ کربلا میں وارد ہوئے اور امام کی نصرت میں جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد جناب بریر ابن خدیر حمدانی کی شبی ہے. ارباب اعضاء, اس شبی کے بارے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. یہ حسین کا وہ باوفا صحابی تھا, وہ ساتھی تھا کہ جس پر حسین مظلوم کو بڑا ناز تھا. آپ کو پتا ہے آپ قاری قرآن بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جب شب عاشور آیا ہے نا تو جناب بریر کے لیے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب بریر نے اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر مزاح کیا اور آپ پر مزاح تھے. جب مزاح کیا تو جناب حبیب ابن مظاہر بگڑ گئے اور بگڑ کے کہتے ہیں بریر یہ مزاح کا وقت ہے. تو یہ عارف بندہ تھا, پلٹ کے کہتا ہے بریر اس سے بہتر مزاح کا وقت اور کیا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ آج کی رات آخری ہے, کل ہمیں اپنے آقا کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دینا ہے. اس سے بہتر مسرت اور خوشی کا لمحہ اور موقع
क्या हो सकता है। ये वो अजीम शख्सियत थी जिसने करबला में आकर इमाम अली मकाम की बारगाह में नुसरत इजाज़त तलब की और इजाज़त मिलते ही मक्तल में आए। मक्तल में आने के बाद ज़ईफ़ी के बावजूद, रिवायत का जुमला ये है, ज़ईफ़ी के बावजूद आप हमला आवर हुए और आपने तकरीबन 100 मलाइन को अपने हाथों से कत्ल किया और उसके बाद जाम शहादत को फरमाया। उसके बाद हज़रत कनाना इब्न अतीक़ तोलबी की छवि आ रही है। आप कूफे के रहने वाले थे और इंतहाई मशहूर मारूफ कारिय कुरान थे। उसके बाद जनाब मुसअब इब्न यजीद रियाही की छवि आ रही है। आप इनके बारे में जानते हैं, ये कौन है? ये जनाब हुर के भाई थे। जनाब हुर कौन है? जिन्होंने करबला में वो सबूत पेश किया है वफादारी का, जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिल सकती है। मगर जब जनाब हुर इमाम अली मकाम की खिदमत में आए हैं तो आप तारीख से पूछिए। तो एक मरतबा जनाब हुर के भाई ने पलट के कहा, कहते ये कैसे हो सकता है, जब तक जहन्नम में थे हमें साथ में रखा, जब जन्नत में जा रहे हैं तो हमें छोड़ के जा रहे हैं। ये जज्बा, ये नुसरत का हौसला किसके अंदर पाया जाएगा? अगर ज़रा से भी हुसैन की मोहब्बत आ जाए तो ग़ुलाम भी साथ होता है, भाई भी साथ होता है, आका भी साथ होते हैं, सब साथ हो जाते हैं। लीजिए अरबाब अज़ा, अब आपके सामने जो छवि आ रही है वो जनाब सईद इब्न अब्दुल्लाह हनफी की छवि है। जनाब सईद भी करबला में कूफे से तशरीफ लाए थे। कूफे के अशराफ खानदान से ताल्लुक़ था और बड़े ही मोतबर और बड़े ही मोतमद थे। आप भी वालिद करबला हुए और आपने भी जाम शहादत में फरमाया। अब उसके बाद एक छवि आ रही है, ये छवि आप गौर से देखिए, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन बिजली की छवि आ रही है। जनाब ज़ुहैर कैन कौन है? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ अरबाब अज़ा, आप बहुत देर से खामोश बैठे हैं, मेरा दिल चाहता है कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को फिर नम कर लीजिए और पुरसा पेश करने के लिए आप आमादा हो जाइए। ज़रा देर के लिए ठहर जाइएगा। जनाब ज़ुहैर की छवि आपके सामने है। मैं गुजारिश करूँ आपसे, ज़ुहैर कौन है? ज़ुहैर कौन है? ज़ुहैर शिया नहीं थे, ज़ुहैर उस्मानी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले थे। करबला में वालिद हुए हैं, आप उस्मानी मज़हब पे थे, मगर हुसैन मज़लूम के साथ आने के बाद आपने कलमा पढ़ा और हुसैन की नुसरत में कुर्बानी पेश की। आपको पता है ज़ुहैर इब्न कैन वो हैं कि जो करबला, जो कूफे में अशराफ कूफा से, अशराफ खानदान कूफा से ताल्लुक़ रखता था और कूफे के अफराद इनके ऊपर बड़ी मोहब्बत करते थे और इनका बड़ा अदब और एहतराम किया करते थे। तारीख में मिलता है कि जब जनाब ज़ुहैर चले हैं ना तो ज़ुहैर की ज़ौजा भी थी, ज़ुहैर का बच्चा भी था, ज़ुहैर का पूरा घर था। मगर जब ज़ुहैर आए हैं ना और आपने जाम शहादत नोश फरमाया तो घर में कूफे में रहने वाली ज़ुहैर की ज़ौजा के अंदर ये जज्बा और इश्क़ हुसैन का वो वलवला पैदा हो गया था कि आपने भी शुक्र खुदा बना लाई और आपने कहा इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है कि हमारा वाली व वारिस फर्जंद ज़हरा के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर गया। मगर अरबाब अज़ा, मैं बताऊँ आपको, जब ज़ुहैर शहीद हो गए हैं तब रवायत ये कहती है करबला गुजर गई। करबला गुजरने के बाद ज़ुहैर की ज़ौजा कूफे में थी। ज़ुहैर की ज़ौजा ने एक मरतबा अपने ग़ुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद एक जुमला कहा, अगर आपके दिल तक ये मसाइब पहुँच जाएगा तो आप चीख के रोएंगे, आपकी गिरिए की आवाज़ बुलंद होगी, अपने दिलों पर हाथ रखिए और इस मसाइब के दो फिक्रे का इस्तकबाल कीजिएगा। ज़ुहैर की ज़ौजा ने अपने ग़ुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है, सुन, मैंने सुना है कि करबला में आका हुसैन मारे गए और आका हुसैन के साथ साथ तेरा आका ज़ुहैर भी मारा गया। उसने कहा हाँ। उसके बाद वो अंदर गई और संदूक से कफन निकाल कर लाई और कफन निकाल करके ग़ुलाम के हाथों में रखा और रख करके कहती है इस कफन को ले जा और करबला लेकर पहुंच जा और करबला में जाके दे। चूंकि हुसैन तो नबी के नवासे थे ना तो उन्हें तो कफन मिल गया होगा, मगर हमारे वालियों वारिस को जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपकी आंखें नम हो गई। मुझे यकीन था कि आप रोएंगे अरबाब अज़ा, मगर हमारे वारिस को कौन कफन पहनाएगा? एक कह करके उसने एक कफन दिया। अब जो गुलाम वालिद हुआ मक्तल में, तो अब तारीख का जुमला सुनो। मुझे नहीं पता कि कहां से लेकर वहां तक आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, मगर जुमला सुन लो रोने वालों और आवाजों पे कभी न करना कि की आवाज को बुलंद कर देना। मेरा दिल चाहता है कि इस पर थोड़ा सा आपकी आंखें नम हो जाए और आप फटके गिरिए अदा कर दीजिए। रिवायत कहती है कि जब गुलाम ज़ुहैर मक्तल में वालिद हुआ तो एक मरतबा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, कुछ कह तो न सका, आंखों से आंसू बेसाता जारी हो गया, वापस पलट कर कूफे आ गया। अब जो कूफे पलटा
का और खत्म किया हट। मालिक ने सुनी तो मालिक का दरवाजे पर आई और आकर कहती है तूने कफन पहना दिया, क्या हाल था मेरे वारिस का? अब जो उसने देखा जैसे कफन ले गया था वैसे वापस आया तो पलट के कहती है अरे तूने ये क्या किया, क्या तू करबला नहीं गया? उसने कहा मैं करबला गया तो था। कहा फिर क्या हुआ? कहा शहजादी मैं क्या बताऊं, आपने कफन एक दिया था, लाशें मारता। आपने कफन एक दिया था, लाशें 72 थे। मैं दफ्तर में पहुंचा तो मेरी निगाह इधर जाती थी, कहीं 18 बरस के कड़िया जवान अली अकबर का लाशा, कहीं अब्बास का लाशा, कहीं और मोहम्मद का लाशा, कहीं साहब अंसार का लाशा, सारे लाशें में कफन थे। शहजादी मुझे माफ कीजिएगा, मेरी गैरत ने गवारा न किया कि गुलाम को कफन दिया जाए और इमाम का लाशा चलती रहती पर बेकफन पड़ा हो। आपने हमें के लिए आटा कर दिया जब आपके सामने जनाबे रिहाई की शबीह है। जनाबे हुर अज़ान सुनकर जब अपने खैमे से निकलना चाहते थे, थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। उसके पीछे जनाबे हनस इब्न हारिस काहिली की शबीह है, उसके पीछे जनाबे हज्जाज इब्न मसरूक की शबीह है। जनाबे अनस का ताल्लुक कूफे से था। आप भी तशरीफ लाए करबला में और वालिदे मक्तल हुए और आपने जहाँ पे शहादत को फरमाया। हज्जाज इब्न मसरूक वो है जो करबला के पहले मुअज्जिन थे और मुअज्जिन करबला को हुसैन ने मामूर किया था। आप अजान दिया करते थे और अजान देते देते जब करबला की सारी तारीखें गुजरती जाती थी और जैसे सुबह आशूर आई तो तारीख बताती है मौला हुसैन ने हज्जाज को बुलाया और बुला के कहा आज दिल चाहता है कि तुम अजान न दो। सुनिए दो जुमला और यहाँ रुक जाइए जरा, 2 मिनट के लिए मेरी गुजारिश है, मुझे मसाइल भी पढ़ लेने दीजिए। जनाबे हज्जाज से मांग करते हैं आज मेरा दिल चाह रहा है तुम आज अजान न दो। उसने हाथों को जोड़ा, कहा आका खैरियत तो है? कहा हाँ, आज मेरी बहन ज़ैनब का दिल चाह रहा है कि आज मुअज्जिन बदल दीजिए। आज मुअज्जिन बदल दीजिए। लीजिए अरबाबे अता। हज्जाज ने फौरन हाथों को जोड़ा, कहा इससे बेहतर क्या होगा? हुसैन ने कहा अली अकबर आज अजान देगा तुम नहीं अजान दोगे। हज्जाज ने शुक्र अदा खुदा अदा किया और कहते हैं हमने यकीनन रसूलुल्लाह का जमाना तो न देखा था मगर आज गुलदस्ता अजान पर जब शबी है पैगंबर होगी। हम पैगंबर का लहजा भी सुनेंगे, पैगंबर की अजान भी सुनेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अब जनाबे हुर में यजीद रिहाई की शबीह है। आपको बताने की जरूरत है कि हुर कौन है? लजा में फरस हुसैनी में हाथ रखने वाला हुर। जब हुर के लश्कर को प्यास का गलबा तारी हुआ तो फरजंद ज़हरा ने एक मर्तबा हुर को भी सैराब किया, हुर के लश्कर को भी सैराब किया, यहाँ तक के जानवरों को भी सैराब किया। मगर आप सुन सकेंगे ये हुर कौन है? ये हुर वो है कि जिसने जब लजा में फरस हुसैनी में हाथ डाला था तो आका हुसैन ने एक जुमला कहा है हुर जा तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। रोने वालों कभी इस अंदाज से फिक्र किया करो और गिरिए का हक अदा कर लेना। जा तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। इतना सुनते ही जनाब हुर ने कहा था आका आपकी माँ ऐसी है जिसे मैं कुछ नहीं कह सकता। आप समझे? आप समझे? ये हुर का जुमला बता रहा है कि हुर के दिल के अंदर इश्क़ हुसैन पाया जाता था, इश्क़ अहले बैत पाया जाता था, अज़मत ज़हरा पोशीदा थी। यही वजह थी कि जब शब आशूर गुजरी तो हुर ने टहल टहल के गुजारी, मगर जब सुबह आशूर आई है ना तो हुर खैमे से बाहर निकलने लगा। अब एक मतलब बेटे ने पलट के कहा बाबा अपने आप को इतना बेचैन और बेकरार कभी नहीं देखा। तो एक मतलब हुर ने अपने बेटे के बाजू को थामा और थाम करके खैमे के कुछ दूर आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद ख़याम हुसैनी की तरफ कहता है जरा कान उधर लगा मेरे लाल। जब हुर के बेटे ने कान लगाया कहा कुछ सुन रहा है? तो मतलब बेटा कहता है बाबा हुसैन के खैमे से छोटे छोटे बच्चों की हाय प्यास हाय प्यास।
अब जरा सा रुक जाइए और मुझे पढ़ने दीजिए, मज़ाक अदा करने दीजिए। साल भर के बाद ये मजमा इकट्ठा होना है, इसे रोने का मौका मिलना चाहिए। रवायत कहती है कि एक मर्तबा जब उसने सुना कि बच्चे हाय अल्लाताश 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 हाय प्यास की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो उन्होंने पलट कहा था, मेरे लाल तुझे पता है इन आवाजों का जिम्मेदार तेरा बाबा है। तेरा बाबा भाई हुसैन को घेर के लाया था। मगर इतना सुनने के बाद एक मर्तबा हुर ने कहा, मेरे लाल अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कब यजीद के लश्कर को छोड़ के हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। और हुर आगे बढ़े, हुर का बेटा भी आगे बढ़ा, चंद कदम आगे बढ़ा तो फिर रवायत कहती है कि हुर ने एक मर्तबा अपने जेब से रुमाल निकाला और निकाल के बेटे को दिया और दे के कहा, मेरी मुश्कों को कस दो, मेरे हाथों को बांध दो। बेटे ने पूछा क्यों? कहा इससे पहले मैं जब भी गया तो कोई ना कोई मंसूबा लेके गया, अब आज मैं जा रहा हूँ तो हाथ बंधवा के जाऊंगा ताकि हुसैन के बच्चे देखे तो ये न समझे कि हुर कोई और मंसूबा लेकर आ रहा है, बल्कि पता चल जाए हुर आज गुनहगार बन के आ रहा है। और जब ये गुनहगार आया था हुसैन पर तो अब रवायत कहती है कि मर्तबा इमाम अली मकाम ने झुक करके हुर के बाजू को थामा और एक फिक्रा का अंत हुर्रुन फिर दुनिया वल आखिरा, तू यहाँ भी कामयाब तू वहाँ भी कामयाब। इतना सुनने के बाद बस एक जुमला रो लो और बाबा था जान से बात कर बच्चा मेरी आवाज सुन रहा है, रोने का अदा करने के आप। तारीख कहती है कि जनाबे हुर जब मकतल में आए हुसैन से इजाजत तलब करते थे, वही बेटा बैठा था। बेटे ने जुमला कहा, बेटा ये कैसे बाबा कैसे मुमकिन है जवान बेटा जिंदा रह जाए, बूढ़ा बाप मरने चला जाए? बाबा ये नहीं हो सकता। पहले जवान बेटे ने इजाजत तलब की, लोग मसाइब खत्म करने जा रहा हूँ, जवान ने इजाजत तलब की, मकतल में पहुंचा। एक मर्तबा आवाज दी, बाबा खुदा हाफिज तुम्हारा लाल रुखसत हो रहा है। इतना सुनना था, वो दौड़े दौड़े आए और आने के बाद क्या मंजर देखा। फूल से पहले जहरा का लाल फूल के करीब आया बैठा, फूल के सर को अपने जालू पर रखा। अब जो हो रहा है तो कहा हो हट जाओ, अरे ये जवान का लाशा है बूढ़ा अब उसके बाद जनाब हबीब ने मज़ाहिर की शबी गुजरी। हबीब कौन है? हबीब हुसैन का हबीब है, जिसके लिए ज़ैनब ने पूछा था, भैया नरीब के लश्कर पे लश्कर आ रहा है, भैया क्या तो तुम्हारी कोई नुसरत करने वाला नहीं है? बस एक जुमला जनाब हबीब के लिए ऐसे ही आप क्रिया करेंगे और पूरी सजा शुमार हो जाएगी। सुनिए जुमला। हुसैन कहते हैं, ज़ैनब हाँ आने वाला आएगा मेरी मदद के लिए। कहा भैया कौन आएगा? तो हुसैन ने एक खत उठाया और ज़ैनब के आगे रखा। बहन ने उस खत को पढ़ा, ऊपर लिखा था इला रजुलिल फकीह, अल्लाह अकबर मिनल हुसैनिल गरीब। हुसैन गरीब की तरफ से रजुल फकीह की तरफ जा रहा है। उसका बाद नीचे लिखा था, हबीब क्या दोस्त की मदद को नहीं आएगा? तुम्हारा दोस्त तन्हा रह गया, घिर गया मख्तल में, यही वक्त मदद है हबीब। हबीब नुसरत हुसैन करना है तो मख्तल में आ जाओ। ये सुनने के बाद ज़ैनब ने कहा, भैया आखिर में एक तहरीर मेरी तरफ से बढ़ा दीजिए। सुनो मेरी माँ और बहनों, में मसाइल मुकम्मल कर चुका। ये आखिरी फिक्रा जनाब हबीब के हवाले से। शरादी ज़ैनब कहती है, बतूल की बेटी, नबी की नवासी, अली की बेटी, कहिए एक तहरीर मेरी तरफ से बढ़ा दीजिए, इजाफा कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए, हबीब फातिमा की बेटी तुम्हें सलाम लिखवा रही है। फातिमा की बेटी तुम्हें सलाम कहलवा रही है।
اور حبیب زینب کہہ رہی ہے حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنے سے پہلے میرے پاجائے کے گلے پر چھری چل جائے، میرا حسین قتل ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ حبیب نے نعمت پڑھا، دوڑے دوڑے مقتل میں آئے۔ زینب نے سنا حبیب آ گیا، فضا سے کہا جاؤ حبیب کو سلام کہہ دو۔ فضا نے کہا حبیب شہزادی سلام کہہ رہی ہے، اتنا سننا تھا حبیب نے ماما پھینکا، اور ماما پھینک کہتے ہیں ارے نبی کے گھرانے پر یہ وقت آ گیا، شہزادی آقا کو غلام کو سلام کہوا رہی ہے۔ بس آپ رو چکے، حق گریہ ادا کر لیا آپ نے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے ان میں گزشتہ برس کون تھا کون نہیں ہے، مجھے نہیں پتا۔ سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے اپنے مرنے والوں کو یاد کریں، ان کی روحیں یہاں موجود ہوگی، اللہ ان کے درجات عالی فرمائے۔ مگر جو تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہے وہ اگلے سال پتہ نہیں ہو۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے وہی اپنا سلام آخر ہے۔ آج سلام آخر تصور کر کے دربار والے اللہ 72 شبیہوں کی زیارت کرنے والوں، آپ نے خود زیارت کا حق ادا کیا، مگر اب جو شبیہیں آ رہی ہیں وہ بطول کے گھرانے کی شبیہ ہیں، زہرا کے گھرانے کی شبیہ ہیں، جناب محمد ابن سعید ابن عقیل کی شبیہ ہے۔ چھوٹے تھے، کم سن تھے، مگر عقیل کے فرزند تھے۔ 7 برس کی عمر میں آپ درجہ فقاہت پہ فائز تھے، بڑی عظیم ہستی تھے۔ آپ نے جب سنا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے، خیمے کے دروازے سے ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی اٹھائی، اور وہ لکڑی اٹھا کر کے آپ مقتل میں آئے، اور مقتل میں آنے کے بعد ملائن پر حملہ کیا، اور روایت کہتی ہے کہ ظاہر ہے کہ کب تک حملہ آور ہوتے، ایک مرتبہ دشمنوں نے نرغہ کیا اور دشمن اکٹھا ہوئے اور اس طرح سے حملہ کیا کہ جناب محمد ابن سعید اسی جگہ گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دی آقا سلام آخر قبول کیجئے۔ اس کے بعد جناب عبد الرحمن ابن عقیل کی شبیہ آ رہی ہے، آپ کی عمر 35 برس کی تھی، کربلا میں آپ بھی موجود تھے۔ ایک جملہ سن لیجئے، یہ مولا عباس کے بھائی تھے، مولا عباس کے دوست تھے اور ساتھی تھے، اور مولا عباس کو ان پر بہت بھروسہ تھا، اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ عباس کہتے تھے کل آقا پر نصرت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، سنے کے رونے والوں، اور عبد الرحمن کہتے تھے مطمئن رہنا عباس، ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی موجودگی میں آقا پر کوئی حرف آ سکے۔ مگر جب یہ اصحاب وفا رخصت ہو گئے تو اس کے بعد حسین نے مرثیہ پڑھا تھا، اے میرے ساتھیوں کہاں ہو، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالیون آدھے تمہیں کیا ہو گیا، ہم آواز سے تم بول نہیں رہے ہو۔ یہ وہی اصحاب بابا فتح بابا تھا۔ اب آپ کے سامنے جناب جعفر ابن عقیل کی شبیہ آ گئی ہے، آپ بھی جناب عبد الرحمن ابن شبیہ عقیل کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کی عمر کربلا میں 25 برس کی تھی، اور آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اب اس کے بعد جو شبیہ آ رہی ہے، ذرا سے اس شبیہ کو ایک تصور کے ساتھ دیکھیے، اس پہ نام لکھا ہوا ہے محمد ابن مسلم۔ حسینیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جناب مسلم کا وہ بیٹا ہے جہاں جو مسلم کے ساتھ مقتل میں آیا تھا، کربلا میں آیا تھا، اور آ کر کے آقا حسین پر نصرت کی اور جان قربان کر دی۔ جناب مسلم تنہا نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جناب عبداللہ بھی تھے۔ یہ 2 بھائی تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب عبداللہ کی عمر کربلا میں 14 برس کی تھی، دونوں بھائیوں میں فاصلہ تھا،
मगर दोनों भाई साथ साथ रहते थे। यहाँ तक कि मक्तल में भी दोनों भाई एक साथ आए हैं और आकर जाने शहादत नोश फरमाया और मक्तल से आवाज़ दी, आका सलाम आखिर कबूल कीजिए। इतना सुनना था, गरीब ज़हरा मक्तल से दौड़ा दौड़ा, खैमे से दौड़ा दौड़ा मक्तल की तरफ आया और आकर के देखा कि मुस्लिम फूल में नहाए पड़े हुए हैं, अब्दुल्ला फूल में नहाए पड़े हुए हैं। हुसैन ने बच्चों को उठाया और उठा करके खैबागाह में लाए, बीवियों ने इस्तकबाल किया और नहो मातम किया। बस जनाब अब्दुल्ला और जनाब मोहम्मद के सिलसिले में मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, आप इतनी खामोशी से इन छवियों का इस्तकबाल न कीजिए, बल्कि तसव्वुर में ये लाइए कि ये जनाब मुस्लिम के वो बच्चे हैं जिनका ताल्लुक कूफे से भी है, करबला से भी है। जनाब मुस्लिम जब कूफे में आए हैं ना, तो मुस्लिम के साथ भी 2 बच्चे आए थे, और मुस्लिम की ज़ौजा जब करबला में आई है तो ज़ौजा मुस्लिम के साथ 2 बच्चे आए हैं। जब ज़ौजा मुस्लिम ने अपने दोनों बच्चों को कुर्बान कर दिया और कुर्बान करने के बाद ये काफिला रवाना हुआ है कैदी बनकर। जब मुस्लिम की ज़ौजा, रोएंगे आप इंशाअल्लाह, जब मुस्लिम की ज़ौजा कूफे के बाजार से गुजर रही थी तो एक मरतबा उसकी निगाह दारुल इमारा पर पड़ी, जहाँ मुस्लिम का कटा हुआ सर नजर आया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अरे खुदा किसी औरत को वो मंजर न दिखाए कि वो अपनी आंखों से अपने शौहर का कटा हुआ सर देकर, मगर सुनो को रहने वालों, ये माँ की ममता थी। मुस्लिम का कटा सर देखने के बाद ये नहीं पूछा कि मुस्लिम तुम्हें किसने शहीद कर दिया, बल्कि सवाल कर दिया, मेरे वारिस ये बताओ, 2 बच्चे जो मेरे साथ थे वो तो करबला में मारे गए, मगर वो 2 बच्चे क्या हुए जिन्हें तुम अपने साथ कूफे में लाए थे? जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जनाब अब्दुल्ला और जनाब मुस्लिम के बाद अब ये जो तशरीहें आ रही हैं इन शबीहों के लिए, और मैं अपने मुंतज़मीन से बस गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। साल भर के बाद हमें यह मौका मिलता है, हमें पढ़ने दीजिए, इन्हें रोने दीजिए, थोड़ी देर के लिए मुझे मसाइल पढ़ने दीजिएगा। जहां जहां मजमा है, दूर दराज से आए हुए अफराद, आप जरा गौर से इन छवियों की तरफ देखिए और देख करके जरा तसव्वुर तो कीजिए। अब तक आपने देखा होगा कि जब भी कोई छवि आई तो एक गहरी छवि आई, एक छवि आई, तन्हा एक छवि आई, मगर जरा इस छवि की तरफ देखिए। अब जो छवि आ रही है ना, तो ये गहरी नहीं है, ये दोहरी छवि है। एक ताबूत के अंदर 2-2 बच्चे। अब आप रोएंगे इंशाअल्लाह, और रोने के लिए आमादा हो जाइए। एक ताबूत के अंदर 2-2 छवि है। ये 2 छवि है किसकी है मैं बताऊंगा आपको। ये 2 छवि हैं हुसैन की उस माजाई ज़ैनब की है, ज़ैनब के लाडलों की है, ज़ैनब के बच्चों की है। वो ज़ैनब जो मदीने से निकल रही थी, हुसैन ने कहा पहले अपने शौहर से इजाजत ले लो। ज़ैनब अपने घर आई, अब्दुल्ला ने क्या क्या खोली, शहजादी खैरियत तो है? क्या तुम्हें तो पता है मैं अपने माजाए के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। क्या शहजादी अर्ज कीजिए, क्या बात है बतूल दादी? ज़ैनब कहती है मुझे इजाजत दे दो, मेरा भैया करबला जा रहा है, मैं भी साथ साथ जाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला ने कहा जरूर जाइए, जरूर जाइए, आका हुसैन की खिदमत और नुसरत में मेरी तरफ से भी आप शिरकत कीजिएगा। इतना कहने के बाद अभी ज़ैनब चंद कदम बढ़ी थी कि दादी कहती है जनाब अब्दुल्ला उठे, और उठने के बाद अपने इन्हीं दोनों नन्हे नन्हे बच्चों की उंगलियां थामी और थाम करके ज़ैनब के पास आए और आकर के कहते हैं शहजादी ज़ैनब इन बच्चों की उंगलियां थामिए और इन्हें अपने हमरा लेकर के जाइए, और कल करबला में आका हुसैन पर अगर कोई बुरा वक्त आए तो एक को अपनी तरफ से सदका कर दीजिएगा। शहजादी आइए, इन रोने वालों का मुसलमान फरमाइए। क्या माए बच्चों को इसलिए पालती है कि उन्हें सदका कर दे?
मगर हाय रे हुसैन की गुर्बत। ज़ैनब अपने दोनों हाथों को लेकर आई। आने के बाद मक्तल में औरत मोहम्मद ने कुर्बानी का जो मंजर पेश किया, तारीफ में नजीर नहीं मिलती। रिवायत कहती है कि दोनों बच्चे एक साथ मक्तल में आए, एक साथ हमलावर हुए। न जाने कितने फौजियों को, कितने यजीदियों को तहत किया, मगर एक मर्तबा पिछले साथ कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता ये अब्बास के सिखाए हुए हैं, तुम आसानी से इन्हें शेयर नहीं कर सकते। का फिर क्या करे? का एक काम करो, कोई तरकीब करो कि इन दोनों को पहले जुदा करो। तो इतना सुनना था, फौजे यजीद ने रहमान को दौड़ाया और दोनों बच्चों के दरमियान से जब यजीदी फौज वालिद हुई तो और इधर गए, मोहम्मद उधर गए। और जब दोनों भाई जुदा हो गए तो एक मर्तबा हमलावर हुए बनाई और जमीन पर आए, उधर मोहम्मद। हुसैन दौड़े दौड़े आए, बच्चों को उठाया, उठा करके खैमे में ले गए। अब भी न रोएंगे तो क्या करेंगे? मेरी माँ और बहनों, जब अब तक जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए हैं ना, शहजादी ज़ैनब को निगाह में लाओ, उनकी गुर्बत को निगाहों में लाओ और लाने के बाद अपनी आंखों को बंद करो और बंद करके एक सवाल करो, बीबी अब तक मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? बीबी क्या आपसे कोई खता हो गई, कोई गुनाह हो गया? बीबी अगर गुनाहगार है तो माफ कर दीजिएगा, मगर आंसुओं की भीख मांग लो शहजादी ज़ैनब से। क्यों? इसलिए कि ये ज़ैनब के वो बच्चे हैं पर ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। आपको रोना है इन बच्चों के ऊपर, आपको गिरिया करना है इन बच्चों के ऊपर। हो गए बस एक मंजर आप लोग सुने, एक मंजर। अब तक का दस्तूर क्या था? दस्तूर ये था कि जब कोई शहीद मक्तल से आवाज देता था, आका हुसैन दौड़े दौड़े खैमे में आते, मक्तल में आते थे और आकर के लाश को उठाते थे, उठा करके खैमे में ले जाते थे। लाश को हुसैन खैमे में रखते थे, सैलानियां इकट्ठा होती थी और मातम करती थी। सारे शहीदों का मातम होता था, मगर इस वक्त एक दस्तूर अलग नजर आया। जो बीवियां आती थी, उन बीवियों में सबसे पहले वाले आने वाली बीवी ज़ैनब होती थी। हुसैन जब लाशों को लाते थे तो सबसे पहले जो बीवी आती थी उनमें सबसे आगे ज़ैनब होती थी। हर लाशे का इस्तेमाल ज़ैनब ने किया, मगर हम ना रोए तो क्या करें? अब जो दो छोटे छोटे लाशे आए हैं ना, तो सारी बीवियां इकट्ठा हो गई, मगर और मोहम्मद की माँ ज़ैनब नजर न आई। फिजा दौड़ी दौड़ी आई, ए बीबी आपके बच्चों के लाशे आ गए। एक मर्तबा ज़ैनब आई और कहती है, बीबियों हमें मुबारकबाद देना, हमें पुरस्कार देना। ए बीबी ये आज़ादा इनका पुरस्कार कबूल कर दीजिए। दीजिए बाबे अल्लाह। औलाद अकील की लाशें और शबीहें आपने देख ली, और शबीहों की आपने ज़ियारत कर ली, मगर आप फर्जंदान अली की शबीह अली, फर्जंदान अली की शबीह, पहली शबीह हजरत जाफर इब्न अली की शबीह। जनाब अली की औलाद 19 बरस का सिन था। 19 बरस का सिन जवानी का सिन होता है, शहीद होने की उम्र नहीं होती। मगर ये अली के घराने के बच्चे थे जो जामे शहादत नोश फरमाने के लिए इस कदर बेकरार थे कि बार बार हाथों को जोड़ कर आते थे, आका हमें इजाजत दे दीजिए, मौला हमें इजाजत दे दीजिए। उस्मान इब्न अली की शबीह है। तारीख कहती है आपकी उम्र मक्तल में 21 वर्ष की बताई जाती है। और जिस वक्त जनाब अब्बास ने उस्मान को देखा तो एक मर्तबा उस्मान को ललकारा, उस्मान तुम बैठे हुए हो, मुस्लिम शहीद हो गए, ज़ुहैर शहीद हो गए, यहाँ तक के बच्चे हुसैन के बच्चे मारे गए, मगर तुम बैठे हुए। इस ललकार का सुनना था। एक मर्तबा उस्मान इब्न अली उठे और नीचा उठाया और दौड़े दौड़े मक्तल में आए और आकर के वो मारिका किया है कि तारीख बताती है कई दुश्मनों को तहत किया। उसके बाद घोड़े से जमीन पर आए और आने के बाद आवाज दिया, सलाम आखिर कबूल फरमा लीजिए। बस अब इसके बाद जनाब अब्दुल्ला इब्न अली और जनाब अबू बकर इब्न अली की शबीह है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अब्बास के भाई थे। अब्बास जनाब अब्बास से उम्र में 8 बरस
چھوٹے تھے، روایت کہتی ہے کہ انہوں نے بھی مقتل میں آنے کے بعد وہ معرکہ کیا ہے کہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ہے۔ مگر اس کے بعد میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، ارباب اعضاء، آپ نے محسوس کیا علی کے بچوں کی شبیہیں گزر گئی، مگر آپ نے یہ نہیں سوچا اگر ان بچوں کا باپ علی ہے تو ان بچوں کی ماں کون ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی تو یقیناً آپ کی آواز گریہ بدل ہوتی۔ میں بتاؤں آپ کو، ان بچوں کی غریب ماں ام البنین، ان بچوں کی غریب ماں ام البنین، ام البنین کی غربت کو آپ سنیں۔ تاریخ بتاتی ہے کربلا کے بعد ام البنین کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ ام البنین جنت البقیع میں آتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، 4 قبریں بناتی تھی اور قبروں پہ بچوں کے نام لکھتی تھی، نام لکھنے کے بعد قبروں کو مٹا دیتی تھی۔ اب کیسے گریہ نہ کرے ارباب اعضاء، اور قبروں کو مٹا دیتی تھی۔ اس کے بعد تھوڑی سی ریت اکٹھا کرتی تھی اور ایک بڑی سی قبر تیار کرتی تھی اور اس پر ہاتھوں سے لکھتی تھی ھذا قبر الحسین ابن علی، اور اس پر انگلیاں دھسا دھسا کے بیٹھ کے آئے میرا لال حسین۔ عباس کی ماں کا یہ دستور تھا۔ آخری جملہ سنیے، مادر عباس کے حوالے سے آخری جملہ، روایت کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا ہو گئی، شام و کوفہ کی منزلیں طے ہو گئی، رہائی مل گئی اہل حرم کو، رہائی کے بعد اب جب یہ قافلہ مدینہ واپس آیا ہے اور مدینہ میں بشیر نے ندا دی ہے، مدینہ والوں یہ مدینہ پر رہنے کے قابل نہیں رہا۔ سن لیجیے آپ ذرا 2 منٹ کے لیے مجھے مسائل پڑھنے دیجیے۔ مدینہ والوں یہ مدینہ پر رہنے کے قابل نہیں رہا، اتنا سننا تھا۔ میری طرف آپ متوجہ رہیے، میں مسائل کو 2 فقرہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی ام البنین کو بھی تو پرسہ پیش کرنا ہے، 4 بچے مارے گئے ہیں، اور پھر اگر آپ نہ روئیں گے اس غریبہ پر، اس غریب ماں پر، تو کس پر روئیں گے؟ یہ کوئی اور تو نہیں ہے، یہ عباس کی ماں ام البنین ہے۔ سنیے، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ آ گیا، بشیر نے آواز بلند کی، مدینے والوں، جو قافلہ گیا تھا وہ شہید ہو کر لٹ کر واپس آ گیا۔ جیسے ہی سنا تو مدینے کے ہر گھر سے لوگ نکلے باہر، بشیر کون حسین مارا گیا؟ بشیر کون حسین مارا گیا؟ بشیر کون حسین مارا گیا؟ سب سوال کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں راوی کہتا ہے کہ ایک معظمہ جس کے سارے بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں عصا لیے ہوئے کانپتے کانپتے آئی اور آ کر کے پہلے بشیر کو دیکھا اور بشیر کو دیکھ کر کہا، بشیر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر کہتا ہے، شہزادی الا قتل الحسین بے کربلا، حسین ذبح کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی پلٹ کے پوچھتی ہے، کون حسین مارا گیا؟ شہزادی زہرا کا لال حسین مارا گیا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی نے اب بشیر کو نہ دیکھا بلکہ ایک مرتبہ کوفے کا رخ کیا اور آواز دی، اے علی سن رہے ہو؟ عباس نے وفا نہ کی، شبیہ کس کی ہے؟ جناب حسن کی نصرت کربلا حسن کے لاڈلوں کی شبیہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جناب عبداللہ ابن حسن کی شبیہ گئی،
जनाब अबू बकर बिन हसन की छवि गई, अभी तक तो सलामत छवि जा रही थी, मगर जरा इस छवि की तरफ देखो, ये जो छवि जा रही है इस पर कपड़ा सब्ज है, जरा गौर से देखिएगा, सब्ज कपड़ा, ये सब्ज कपड़ा बता रहा है ये हसन के लाल है, ये हसन के लाल की छवि है। और जरा इस छवि के अंदर देखिए, कोई लाश नहीं है, दरमियान में गठरी रखी हुई है। क्या आप भी कुछ बताने की जरूरत है? क्या आप भी पढ़ने की जरूरत है? यहाँ से लेकर वहाँ तक सड़कों पर जहाँ जहाँ अदालत बैठे हुए हैं, मेरी माए और मेरी बहनें, जनाब कासिम का मातम करने वालों, जनाब कासिम का पुरसा लेने वालों, आओ और आकर के इस मजलिस में शिरकत करो, आंसुओं का नजराना पेश करो, गरीब फरमा को उनके लाल कासिम का पुरसा पेश करो। उन्होंने वालों रिवायत कहती है कि अब तक हुसैन जो लाशें लाते थे, हर लाशे को हुसैन सलामत लाते थे और लाकर के खैमे में सैलानियों के हवाले करते थे, मगर ये गरीब की लाश थी जिस लाश को हुसैन लेकर दरे खैमा पे खड़े हैं और आवाज दे दिए, फरवा करीब आओ, कासिम का लाशा आ गया, फरवा तुम्हारे लाल का लाशा आ गया। तो अब गरीब माँ की गुर्बत को सलाम कीजिए। माँ सामने खड़े होके कहती है, अरे कहाँ है तेरे लाल का लाशा? हुसैन एक गठरी लिए हुए, ए फरवा, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मुझे पता है जैसे जैसे छवियां बढ़ती जा रही हैं, आपके गिरिए की आवाज बुलंद हो रही है, आपकी बेकरारी बता रही है, खाजादारों की बेचैनी बता रही है कि अब कोई ऐसी छवि आ रही है जिस छवि पर हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलता। हम सिर्फ परचमे मुल्क अकेला पास को देखते हैं और गाजी के आलम में जब पंजा नजर आता है तो हमें किसी के कटे हुए हाथ, किसी के कटे हुए हाथ याद आते हैं। आपको पता है पास के आलम की छवि है, कौन अब्बास, सरकाए हरम अब्बास, पहले हरम की भारत अब्बास, बच्चों का आसरा अब्बास, सकीना की आरज़ू अब्बास, ज़ैनब की उम्मीद अब्बास। पता है आपको? रोते रहिए। और मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूँ सारे अदाकारों से, इस छवि को देख रहे हैं आप, सिर्फ देखिए नहीं, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, अपने हाथों को सर पे मारिए और मार करके कहिए, गाजी आपने अपने दोनों हाथ करबला में कुर्बान करवा दिए। गाजी आइए देखिए, ये अदाकार अपने दोनों हाथों से आपको सलामी पेश कर रहे हैं। आका अदाकारों का सलाम लो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप आज अलम को देख रहे हैं तो इस तरह बेकरार होकर रो रहे हैं, इस तरह गिरिए की आवाजें बुलंद हो रही हैं, ये शोरे गिरिया, ये मातम, आप तो सिर्फ इस अलम को देख रहे हैं ना, ये अलम तो उस अलम की छवि है। जब इस अलम को देखकर आजादारों का ये हाल होता है तो जरा सोचिए, वो सकीना जिसका चचा अलम लेकर फौलाद में गया था, मगर जब वापस न गया और बाप के हाथों में अलम देखा तो सकीना बस एक जुमला कहती थी, चचा जाइए, चचा। इतना गिरिया होना चाहिए सड़क पर, गलियों में जहाँ जाती है, कोने में कोताही मत कीजिएगा, कमीना कीजिएगा, इतना गिरिया कीजिए कि शादाती आज यहाँ से खुश हो के जाए।
हमारी माएं और बहनें भी सड़कों पर बैठी हुई हैं, हम उनसे भी फरियाद कर रहे हैं, सर्व सीना पीट के रोइएगा, आखिरी शब है, आखिरी शब। ये जो सामने वाले मौजूद है मजमा का, उससे गुजारिश कर रहा हूं, आप इधर देखते रहिए। आपको पता है आलम तो गुजर गए, मगर आपकी निगाहें मुसलसल इस तरफ है। आलम गुजर गए मगर आपकी गिरिए की आवाज नहीं थमी। आलम गुजर गए मगर आप सीनों पे मातम अब भी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपको पता है जिसका आलम आया है उसका ताबूत आया है। गाजी अब्बास ने कहा करबला के किसी शेर की जमीन शेर की जमीन आ रही है। हाँ, ये शेर अली की जमीन है। हमारे बनी हाशिम की जमीन है, हमारे अब्बास की जमीन है। और दो जुमले मुझे पढ़ने दीजिए। सुनिए, गाजी अब्बास मक्तल में पहुंचे, पूरा मक्तल नहीं पढ़ूंगा, झुके हाथ रो चुके, मगर सिर्फ दो जुमले पढ़ना चाहता हूँ। रावी कहता है गाजी अब्बास मक्तल में आए, खैमे से कैसे रुखसत हुए मुझे नहीं पता, वो आप जानते हैं। मैं इतना सुन लीजिए कि जब अब्बास खैमे से रुखसत हो गए तो एक मतलब बतूल की बेटी ज़ैनब ने सारी सैलानियों को इकट्ठा किया और अपने हाथों को जोड़ा और जोड़कर कहती है, ए बीवियों हमें माफ कर दो। जब बीवियों ने पूछा, शाहबादी आप और माफी, ज़ैनब ने आबादी हाँ अब्बास के धर्म से वक्त में करबला लाए थे, वो अब्बास अभी अब्बास अपने बाजू कटाएगा, फिर खेमों में आग लगेगी, हमारी जान यही ताबूत उठाने का हक है। मुझे पढ़ने दीजिए मसाइल सभी है और वो मेरा पास गुजर गई। अब इसके बाद अभी आप सिर्फ मसाइल सुनिए, पूरे मजमे से गुजारिश है आप सिर्फ मसाइल सुनिए। और मसाइल का हक ये है, आप इस बात कातिलों को याद न कीजिए, आप मजलूमों को याद कीजिए और मजलूमों को याद करके उनके नाम पे आंसू बहाइए, क्रिया कीजिए। शबीहों की ज़ियारत का यही हक है। मैं पूरे मजलिस से बस दरख्वास्त कर रहा हूँ, जैसे अभी तक आप मसाइल सुनकर क्रिया का हक अदा कर रहे हैं, वैसे ही क्रिया का हक अदा करते रहिएगा। गाजी अब्बास की शबी चली गई, अब मैं आपको बताऊं किसकी शबी आ रही है। अब उसकी शबी आ रही है जिसके शहादत के बाद हुसैन गरीब हो गए। आप समझ गए? आप समझ गए? बहुत देर से यहाँ बहुत से बुजुर्ग अफराद नहीं खड़े, हमारी माएँ बहनें दूर दूर तक खड़ी हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ी देर हुई
کوئی آپ کو کھڑے کھڑے یہاں آپ نے کوئی مشقت نہیں کی، صرف کھڑے ہیں، مگر کھڑے کھڑے رہ کر بھی میں ان بزرگوں سے سوال کر رہا ہوں، آپ کی کمر میں تکلیف ہوئی ہے؟ آپ کو درد کا احساس ہو رہا ہے نا؟ بھائی آپ صرف کھڑے ہیں مگر بزرگ ہیں، بزرگوں کا بزرگی کی یہ تقاضا ہے کہ جب انسان تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے تو پھر کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس کی کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ مگر اس حسین سے پوچھئے جو صرف کھڑا نہیں تھا، مقتل سے خیمے جاتا تھا، خیمے سے مقتل آتا تھا، مقتل سے خیمے جاتا تھا، اور کبھی یہ لاشا، کبھی وہ لاشا، کبھی وہ لاشا، اور جب مریم جمال کی باری آئی تو حسین مقتل سے گیا تو یہ جملہ کہتا ہوا گیا، یہ میرے لال عباس کے بندے سے قدر پوری تھی، اور تیری بات نے ہماری بیداری لے لی، حسین کی بصارت چلی گئی۔ اللہ جمال کا رخصت ہو جائے، ابو احمد کی آنکھوں کی بصارت چلی جائے۔ یہ کربلا کا وہ شہزادہ ہے جس کے اوپر 18 برس کا کڑیل جوان دیا تھا، کڑیل جوان جو ہمارے پیچھے ہیں، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں آپ ایک بڑی ادھر دیکھیے، جو آگے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، مگر میں آپ کی خدمت میں کروں، اب جو صدی آ رہی ہے اس صدی پر ایک صحرا بھی لگا ہوا ہے، دیکھیے اور دیکھ کر کے احساس کیجیے، اس صدی پر ایک صحرا ہے، اس صدی کا رنگ سرخ ہے۔ آپ سمجھے یہ سرخ رنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس 18 برس کے کڑیل جوان کی صدی ہے جس کی ماں نے جب شہادت کی خبر سنی تو بس ایک جملہ کہا، میرے لال میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا یہ سوچ کر میں تیرا پیار بچاؤں گی، تیرے لیے چاند سے گزر جاؤں گی، میرے لال مجھے نہیں پتا تھا میں نغمے جوانی میں خون کا سیرا میرے سر کی نہیں بنے گا۔ کڑیل جوان علی اکبر کی شبیہ آپ کے سامنے ہے، ذرا اس شبیہ کو غور سے دیکھیے، جب آپ اپنے ہاتھوں سے شبیہ کو چھوڑیں گے تو اس تصور کے ساتھ ذرا شبیہ کے اندر آنکھیں اور بینائی شبیہ کے اندر ڈال کر دیکھیے گا اور غور کیجئے گا اور تصور کیجئے گا اور تلاش کیجئے گا کئی شبیہ کے درمیان کوئی نیزہ تو نہیں ہے۔ میں نے جملہ دیکھ لیا کا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا مگر پھر بھی آپ اس طرح چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، ہائے وہ قریب پا جب کڑیل جوان کے قریب پہنچا دیکھا بیٹا سینے پر ہاتھ رکھے ہیں، باپ نے پوچھا میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ اب جو ہاتھ ہٹایا نیزے کی ہڈی، باپ نے کوبے کا رخ کیا، یا علی اب جو نیزے کی ہڈی نکالا کڑیل جوان کا کلیجہ آ گیا۔ حسین علی اکبر کے سرانے میں اب تو صرف آخری لمحات ہے اور چند منٹ اور ہے، خدا مجھے توفیق دے کہ میں مسائل کا حق ادا کر سکوں۔ حسین نے جب مقتل میں آواز دی حسین اکیلا ہو گیا، حسین غریب ہو گیا، حسین تنہا ہو گیا، سارے انصار مارے گئے، سارے انصار شہید ہو گئے، جب کوئی نہ بچا زہرا کا لال اکیلا مقتل میں کھڑا تھا اور کھڑے کھڑے مرتبہ حسین نے آہ سرد لی اور زبان سے مرثیہ جاری کیا،
هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا هل من معين يعيننا هل من ذات يصدق عنا من رسول الله هل کوئی تمہاری کی مدد کرے ہر کوئی تمہاری نصرت کرے ہونے والوں بتاؤ حسین نے آواز بلند کی آپ رو رہے ہیں نا آپ کے گریے کی آواز اگر کوئی باہر والا سنے گا تو گھبرا جائے گا یہ کیوں رو رہے ہیں وہ فوراً پلٹ کے آئے گا آخر رونے کا سبب کیا ہے اس حسین سے پوچھئے جو سب سے رخصت ہو کے مقتل میں پہنچا تھا مگر جب مقتل میں پہنچ کر اس نے حلمین کی آواز بلند کی تو اچانک حسین کے کانوں میں رونے کی آواز آئی اب تو حسین نے غور کیا یہاں تو آپ رو رہے ہیں نا خیال میں حسینی سے حسین کے حرم کی رونے کی آواز آئی اب حسین نے مقتل چھوڑا پلٹ کر آئے اے زینب کیا ہوا تمہارا ماجایا سلامت ہے زینب نے پلٹ کے کہا بھیا آپ کے غربت کو ہمارا سلام آپ نے جب غربت کا مرثیہ پڑھا علی اصغر نے چھوڑے سے گرا دیا اب یہ کہبرہ دیکھئے یہ کہبرہ نکل رہا ہے آپ کو دیکھتے رہیے گا آپ کے سامنے صرف شبیہ کہبرہ ہے نا مگر ذرا تصور کیجئے اسی کہبرے پر کبھی رباب کا لاڈلا تھا رباب زندگی میں بھی اپنے لاڈلے کو جھوٹا چھپاتی تھی اور تاریخ کہتی ہے کہ جب رباب سے علی اصغر پچھڑ گیا رباب کا دستور نہ بدلا راتوں میں رباب اٹھ کے ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کر کہتی تھی اے میلا علی اصغر کا پرسہ پیش کر دیا آپ نے رباب بھیجا جناب رباب کو آپ نے پرسہ پیش کیا اب اس کے بعد جو صدی آ رہی ہے اس صدی کے پہلے میں تمام ناظرین سے مقدمین سے گزارش کروں گا ممبئی کے اس 72 لاکھ کی یہ آخری صدی ہے اور اس صدی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عدالت ان کا قابو نہیں ہوتا جو میں گزارش کر رہا ہوں یہ قریب مسائل میں مکمل کر لوں اس کے بعد شریف مرحمت کریں گے مسائل سن لیجیے قریب زہرا حسین کی غربت کو سلام کر چکے آپ مگر سنیے جب حسین کا آخری فریاد کے اندر شہید ہو گیا تب حسین کی غربت کا یہ عالم تھا کہ حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر پشت خیمہ پر آئے اور آنے کے بعد ذوالفقار سے قبر علی اصغر کھولی ننھے سے بچے کو قبر میں چھپایا چھپانے کے بعد حسین سوچ رہے تھے روئیں گے آپ ابھی جملہ سن لیجئے حسین سوچ ہی رہے تھے کہ نبی کی شریعت پہ سنت ہے کہ قبر پہ جب دفن کر دو تو پانی سے چھڑکاؤ دینا چاہیے یہ حسین نے کربلا میں پہلی قبر بنائی ہے اب تو حسین کی غربت کو محسوس کرو کہ پہلی قبر قریب زہرا نے بنائی ہے جس کے گھر سے شریعت چلی وہ سوچ رہا ہوگا قبر پہ پانی چھڑکنا سنت ہے مگر پانی ہوتا تو علی اصغر پیاسا کیسے ہوتا اب حسین نے کچھ نہ کیا قبر پر آنکھیں رکھی اتنا روئے آنسوؤں سے قبر علی اصغر پر چھڑکاؤ کیا اور چھڑکاؤ کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے دو جملہ سن لو آج حسین کی بیٹی جو مدینے میں رہ گئی تھی وہ بھی تو آئی ہوگی نا اسے بھی تو پوچھا دینے دو اس نے کہا تھا بابا علی اصغر کو بھیج دیجئے گا علی اصغر کو بھیج دیجئے گا جب کوئی نہ آیا اس نے نامہ بھیجا اے بابا ابھی روک دیجئے مجھے پڑھنا دیجئے حسین نے اپنی چھوکرا تمہارا لان رخصت ہو گیا چھوکرا علی اصغر بھی رخصت ہو گیا اب حسین مقتل میں آئے ہیں سید اکبر کو الوداع کہا کبھی رباب کو دیکھا احساس کیا ابھی اس کی گود اجڑی ہے
कभी खरबा को देखा, कासिम याद आ गया, कभी लैला को देखा, अली अकबर याद आ गया। हुसैन सारी बीवियों को देखकर एक मरतबा कहते हैं, ए बीवियों हमें खुला वापस करो। हुसैन रुखसत हुए इस तरह जैसे किसी भरे घर से जनाजा निकलता है। सैलानियों ने फरियाद की, वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हुसैना। अब ये खबर है, आप जब देखते रहिए, ये सभी आ जाएगी, ये अदालत बेकरार है, ये काबू में नहीं रहते। जब गली गली की सभी आती है, मगर इनसे मसाइल पढ़ने दीजिए। दूर दूर जो बंदा खड़ा है वो मेरे साथ शरीक है, मेरी माँ ने पहले दूर दूर तक बाहर खड़ी है, मैं मसाइल का फिर कर रहा हूँ। वो सैन ने सैलानियों से रुखसत की और लेकर के मक्तल में आए। मक्तल में आने के बाद वो सैन हमला आवाज हुए, यजीदियों पर हमला करते जाते हैं, अरे छोटा कहते जाते हैं, तुमने मेरे यज्ञों को मार डाला, तुमने मेरे यज्ञों को मार डाला, तुमने मोहम्मद को मार डाला, अरे तुमने ये क्या किया। वो सैन हमला करते जाते हैं, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला। वो सैन ये कहकर हमला करते जाते हैं, मगर एक मरतबा पूछते फरस पर सैना का डांस तबल्ला सका, घोड़े से जमीन पर आया, आवाज़ की बसीरत ने यहाँ जवान अब्दुल वफ़ैदा गिर जाई।
پشت گردن سے جسے ہائے شبیہ ہے امام علی مقام کو جس کو 9 لاکھ لعینوں نے دغا سے مارا، پشت گردن سے جسے ہائے حسین وہ سواری جس پر سوار ہو کر غریب زہرا مقتل پہ آیا تھا، وہ آخری شبی، اس کی بھی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے اتنا بڑا مجمع میرے سامنے اس طرح بے قابو ہے، حسین غریب کی شبی کو آج اپنے کانٹوں پر اٹھانے کے لیے سب قائدہ دے رہے ہیں۔ بی بی آئیے، انہوں کو سلامت رکھیے، بی بی آئیے، ان عزاداروں کو اپنے امان میں لے لیجئے، ان کے توفیقات میں اضافہ کیجئے تاکہ آئندہ برس اس سے بہتر انداز سے یہ عزاداری کا حق ادا کر سکے۔ مگر شبیہ حسین اٹھانے والوں، ابھی آپ کے سامنے ایک شبیہ اور آنے جا رہی ہے۔ وہ شبیہ کس کی ہے؟ وہ شبیہ امام علی مقام کی اس سواری کی ہے جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ اور باب اعظم، میں کیمرے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، اب آپ ذوالجناح کی شبیہ برآمد ہونے جا رہی ہے، آپ ادھر متوجہ ہو جائیے، اور جو زائرین باہر ہیں انہیں زیارت کرا دیجیے ذوالجناح کی، اور انہیں بتائیے کہ یہ امام علی مقام کی وہ باوفا شبیہ ہے، وہ سواری ہے کہ جس پر حسین مظلوم سوار ہو کر کے بار بار مقتل میں جا رہے تھے، مگر جب آخری بار حسین اس سواری پر سوار ہوئے نا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، ایس پہ باوفا، مجھے پتا ہے کہ تو بھی میری طرح پیاسا ہے، مگر یاد رکھ یہ تیرے آقا کی آخری سواری ہے، غریب زہرا کی آخری سواری ہے، اب حسین سوار نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر کے حسین مظلوم نے کہا، ذوالجناح قدم آگے بڑھا، ذوالجناح بول نہیں سکتا تھا، اس نے ہلہلاتے ہوئے اشارتاً کہا، شہزادے آقا میں تو قدم بڑھانا چاہتا ہوں مگر ذرا نیچے جھک کے دیکھیے۔ شہزادی سکینہ میرے قدموں کو تھام کے بس ایک جملہ کہہ رہی ہے، اے میرے باوفا گھوڑے، میرے بابا کے باوفا گھوڑے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا، تو میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اس ذوالجناح کی وفاداری کو سلام پیش کیجئے اور ذرا اسے دیکھیے، اور پھر اس پہ بھی حق کے گریہ اور حق کے ماتم ادا کر لیجئے گا۔ ذرا ذوالجناح کو دیکھیے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں باب اعظم، یہ وہ ذوالجناح ہے جو حسین مظلوم کو لے کر کے گیا، مگر جب آقا حسین پر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، تلواریں لگی، نیزے برسے، پتھر کی بارش ہوئی، اس کے بعد آقا حسین زمین پر آنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے گھٹنوں کو توڑ کر کے زمین پہ بیٹھا۔ آقا حسین ذوالجناح کی پشت سے زمین پر آئے، آنے کے بعد بھی اس نے حق وفا ادا کی۔ ایک مرتبہ حسین کے طلایہ پھرنے لگا، اور طلایہ پھرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جیتے جی حسین پر اب کوئی تیر نہ آئے، لہٰذا یہ سارے آنے والے تیروں کو اپنے بدن پر لیتا رہا۔ ارے ذرا اس باوفا کی وفاداری کو سلام تو پیش کیجئے، یہ جانور ہے مگر یہ جانتا ہے کہ فرزند زہرا کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ طلایہ پھرتا رہا، سارے تیر کو اپنے جسم پر لیتا رہا، مگر ایک وقت وہ آیا کہ جب شبر ملعون پشت حسین پر سوار ہوا، کلب خنجر چلایا، سوکھا گلا کٹا، فضا میں کوہلام بلپا ہو گیا، منادی نے ندا بلند کی، حسین قتل کر دیا گیا، حسین مارا گیا۔ تو اب روایت کا فقرہ یہ ہے کہ اب ذوالجناح کو کچھ سمجھ میں نہ آیا، تو سوچا کہ صبح سے اب تک کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی شہید مرتا تھا تو شہید کی لاش کو لے کر کے حسین خیمے تک جاتے تھے، سیدانیوں کو مرنے والوں کی خبر ہو جاتی تھی، مگر اب تو آقا حسین مارا گیا نا، اب تو کوئی ہے نہیں جو حسین کی شہادت کی خبر خیمے میں لے جائے۔ اب اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا رونے کے لیے؟ صبح سے حسین سب کی شہادت کی خبر لے جاتے تھے، مگر اب تو حسین مارے گئے نا، اب حسین کی شہادت کی خبر کون دے؟ تو ذوالجناح کو کچھ نہ سمجھ میں آیا، تو حسین کے خون میں اپنی پیشانی کو مس کیا، اور مس کر کے ہلاتا ہوا خیام حسینی پر آیا۔ اب جو گھوڑے کی آواز ہیرا نے سنی، دوڑ کر دروازے پر آئی اور آ کر کہتی ہے، ارے میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ مگر اب جو ذوالجناح کو دیکھا، زین ڈلی ہوئی، باگیں کٹی ہوئی، تو سکینہ نے کچھ اور تو نہ پوچھا، بس ایک جملہ پوچھا، حل سقیا بھی او قتلا شجاعہ، یہ بتا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا اسے وقت قتل پانی ملا؟ اے سکینہ پرسا قبول کرو، تم بھی
پیاسی رہی، تمہارا بابا بھی پیاسا مارا گیا. واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، ہائے کربلا والوں خدا حافظ.